بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے اسلام کے بہترین رکن پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود کو اس قدر صاف ستھرا رکھو جس قدر تم رکھ سکتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے۔ بلا شبہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر جس نے خود کو صاف اور پاکیزہ رکھا۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ذہن، روح اور جسم کی صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اس کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم کے آیات سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پاکیزگی کی اہمیت عیاں ہے۔ فرمایا گیا، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو خود کو صاف اور پاکیزہ رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے جائز ضرورت یعنی رفع حاجت سے آیا ہو یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پس پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تاکہ اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم شکر کرو۔ جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ القرآن۔ جزاک اللہ خیر۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹے۔ پیارے سامعین کرام، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔